اندھیری رات، سنسان راستے اور وہ پرسرار آوازیں جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیں۔ خوف کی ایک نئی دنیا میں خوش آمدید۔ یہاں آپ دیکھیں گے سچے خوفناک واقعات، پراسرار کہانیاں اور وہ راز جو دنیا چھپانا چاہتی ہے۔ تیار ہو جائیے ایک ایسی دنیا کے لیے جو حقیقت اور افسانے کے درمیان کہیں کھو گئی ہے۔ یہ ہے آؤٹ آف ورلڈ، جہاں خوف زندہ ہوتا ہے۔ کالے جادو کا خونی انتقام۔ یہ کہانی میرے ایک قریبی دوست کے والد کے ساتھ پیش آئی تھی، اور جب میں نے اسے پہلی بار سنا تو میرے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو نہ صرف خوفناک ہے بلکہ اس میں کالے جادو کی ہولناک حقیقت بھی شامل ہے۔ ابتدا: یہ واقعہ 1980 کی دہائی میں پیش آیا جب میرے دوست کے والد، جنہیں سب بشیر چاچا مراز کہتے تھے، گاؤں میں رہتے تھے۔ وہ ایک سادہ دیہاتی آدمی تھے، زمینداری کرتے تھے اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہے تھے، مگر انہیں خبر نہیں تھی کہ ان کی زندگی ایک بھیانک خواب بننے والی ہے۔ خوف کی شروعات۔ یہ سب تب شروع ہوا جب ان کے کھیت میں عجیب و غریب چیزیں ہونے لگیں۔ کبھی بیج اگتے ہی مرجھا جاتے، کبھی رات کے وقت زمین سے کسی کے کراہنے کی آوازیں آتیں، اور کبھی ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی نظر نہ آنے والی شے کھیت میں چل رہی ہو۔ گاؤں کے بزرگوں نے کہا کہ یہ کسی کی بد دعا ہو سکتی ہے، مگر بشیر چاچا نے ان باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ پھر ایک دن ان کے گھر کے صحن میں ایک عجیب چیز پائی گئی، ایک جانور کی خون میں لت پت کھوپڑی جس پر کسی نامعلوم زبان میں تعویذ بندھا ہوا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر سہم گئے اور فوراً گاؤں کے امام صاحب کے پاس گئے۔ امام صاحب نے تعویذ کھولا اور جیسے ہی انہوں نے اس پر نظر ڈالی، ان کا رنگ فک ہو گیا۔ یہ کالا جادو ہے، کسی نے تمہاری بربادی کے لیے کیا ہے۔ امام صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ رات کا خوفناک منظر۔ اسی رات جب سب سو رہے تھے، بشیر چاچا کو اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی ان کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا ہو۔ وہ ہلنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر جیسے کسی نے ان کے جسم کو جکڑ لیا ہو۔ ان کے کانوں میں سرگوشیاں گونجنے لگیں، کوئی عورت کی آواز میں کچھ پڑھ رہی تھی، جیسے کوئی منتروں کا ورد کر رہا ہو۔ اچانک ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی بیوی نظر آئی، مگر اس کا چہرہ کالا ہو چکا تھا، آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا اور وہ دانت پیس کر ہنس رہی تھی۔ وہ خوف کے مارے چیخ پڑے، مگر آواز باہر نہ نکل سکی۔ ان کا پورا جسم برف کی طرح سرد ہو چکا تھا۔ کالے جادو کا راز۔ صبح ہوتے ہی وہ امام صاحب کے پاس بھاگے اور پورا واقعہ سنایا۔ امام صاحب نے استخارہ کیا اور کہا، یہ کسی عورت کا کیا ہوا کالا جادو ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ تمہاری زندگی جہنم بن جائے۔ کچھ ہی دنوں میں انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ کالا جادو گاؤں کی ایک عورت نے کیا تھا جو بشیر چاچا پر عاشق تھی۔ اس کا شوہر مر چکا تھا اور وہ چاہتی تھی کہ بشیر چاچا اسے اپنا لے، مگر جب ایسا نہ ہوا تو اس نے ایک عامل کے ذریعے ان پر جادو کروا دیا۔ خوفناک انجام۔ امام صاحب نے کچھ وظائف دیے اور بشیر چاچا کو حکم دیا کہ وہ اپنے کھیت میں دفن کی گئی جادوئی چیزوں کو نکالیں۔ جب وہ کھودنے لگے تو زمین کے نیچے سے انسانی ناخن، خون سے لت پت کپڑے اور مردہ کبوتر برآمد ہوا۔ جیسے ہی یہ چیزیں نکالی گئیں، ان کے کھیت میں موجود خوفناک آوازیں بند ہو گئیں، مگر وہ عورت جس نے جادو کرایا تھا چند ہی دنوں بعد پراسرار طور پر پاگل ہو گئی اور کچھ ہی عرصے میں مر گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب اس کی لاش نکالی گئی تو اس کا چہرہ بھیانک ہو چکا تھا، آنکھیں باہر کو نکلی ہوئی تھیں اور اس کی زبان کٹی ہوئی تھی، جیسے کسی نے اسے خاموش کروا دیا ہو۔ اختتام: بشیر چاچا نے اس واقعے کے بعد اپنی زمین چھوڑ دی اور دوسرے گاؤں منتقل ہو گئے، مگر ان کا کہنا تھا کہ آج بھی کبھی کبھار رات کو سونے لگیں تو وہی منحوس سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں، کسی عورت کے قہقہے، کوئی نامعلوم زبان میں بڑبڑاہٹ اور کبھی کبھی وہی سرد ہاتھ جو ان کے سینے پر دباؤ ڈالتے ہیں۔ یہ داستان سننے کے بعد میرے دوست کے والد کی آنکھوں میں خوف جھلک رہا تھا اور میں کانپ رہا تھا، کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہو۔
تو دوستوں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔